حسبي ربي جل الله ما في قلبي. قرآن کریم بتا رہے سورہ طٰہٰ میں کہ حضرت موسیٰ جب کوہ طور پر گئے 40 دن کا اعتکاف کیا، اللہ نے تورات عطا کی، اس دوران اپنے بڑے بھائی حضرت ہارون کو پیچھے چھوڑا کہ اس قوم کی نگرانی کرنا، اس لیے کہ یہ بڑی مشکل سے شرک سے نکلیں اور ابھی اللہ کے دین کے آگے جھکے ہیں، یہ نہ ہو کہ میں چلا جاؤں اور شیطان ان کو گمراہ کر دے، لہٰذا آپ میرے پیچھے ان پہ نظر رکھنا، ان کو واعظ و نصیحت کرتے رہنا۔ اور وہ بھی اللہ کے پیغمبر تھے، حضرت موسیٰ صاحب شریعت ہیں یعنی رسول بھی ہیں، حضرت ہارون رسول نہیں ہیں، نبی ہیں، یعنی حضرت موسیٰ کی شریعت کے تابع ہیں۔ حضرت موسیٰ جب واپس آئے انہوں نے دیکھا کہ قوم کا بہت بڑا حصہ ایک گائے کے بچڑے کے آگے سجدہ کر رہے، کوئی نظر مان رہے، کوئی معافیا مانگ رہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی چڑھاوا چڑھا رہے۔ انہوں نے دیکھا تو ان کے تو اوثان خطا ہو گئے کہ ساری قوم ایک اللہ کے آگے جھک رہی تھی، اور 40 دن میں اتنا بڑا انقلاب کہ اس میں ہزاروں لوگ آج اس گائے کے بچڑے کے آگے، جو انہوں نے ایک زیور ڈال کر سامری نے بنایا تھا، اور حضرت جبریل کے پاؤں کی مٹی اس نے اس میں پھینکی تو وہ بولنے لگا، اس نے کہا یہ تمہارا خدا ہے۔ موسیٰ کے اس خدا کے پاس چلا گیا، خدا تو یہ ہے جو بول رہے، بس قوم آگے جھک گئی، کہا یہ اصلی خدا ہے۔ حضرت ہارون پیچھے روک رہے ہیں، قوم مان نہیں رہی، لیکن حضرت موسیٰ جب واپس آئے ان کے ہاتھ میں تورات کی تختیاں ہیں جو اللہ نے آسمانوں سے لکھی ہوئی اتاری ہیں کہ یہ لے کر جاؤ۔ انہوں نے جب آ کے یوں دیکھا قوم کو شرک کرتے، غصے میں آ کے تختیوں کو یوں پھینک دیا، حضرت ہارون کو پکڑ لیا، اپنے بھائی کو غصے میں کہنے لگے یہ قوم شرک کر رہی ہے، آپ نے ان کو قتل کیوں نہیں کیا، آپ نے ان کو زندہ کیسے رہنے دیا، یہ مرتد ہو چکے ہیں اور ان کو زندہ رہنے کا حق نہیں تھا، آپ نے شرک کو کیسے برداشت کیا۔ انہوں نے ان کے ذہن میں یہ تھا کہ حضرت ہارون غافل رہے اور قوم یہ کام کر گئی۔ اب حضرت موسیٰ کے اندر ایک اللہ کی محبت اور توحید کا ایک جذبہ ہوتا ہے نبی کے اندر، وہ شرک کو کبھی برداشت نہیں کرتے۔ یکدم حضرت ہارون آگے بڑھے، حضرت موسیٰ انہوں نے اپنے بھائی ہارون کا گریبان پکڑ لیا اور یکدم داڑھی کو بھی پکڑ لیا اور پکڑ کے زمین پہ ایسے گرایا، کہا کہ آپ کیوں غافل رہے۔ اب قرآن کریم کہہ رہے یکدم حضرت ہارون بولے یا ابن ام لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، گریبان نہیں سر کے بالوں سے اور داڑھی کے بالوں سے پکڑا، یہ قرآن کریم کہہ رہے۔ اس وقت وہ کہنے لگے اے میری ماں کے بیٹے، یعنی یہ جملہ اس لیے بولا کہ بھائی کا غصہ ٹھنڈا ہو کہ میں اور یہ ایک ماں کے بیٹے ہیں، کہا اے میری ماں کے بیٹے لا تاخذ بلحیتی، میری داڑھی کو نہ پکڑیں، ولا براسی، میرے سر کے بالوں کو بھی نہ پکڑیں۔ میں بتاتا ہوں کہ میں کیوں اتنا زور نہیں دیا، انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، کہ مجھے ڈر تھا کہ اگر میں یہاں تلوار اٹھا لیتا اور قوم کے مواحدین اور مجاہدین میرے ساتھ کھڑے ہو کے ان کو قتل کرتے، یہ دو گروپ بن جاتے اور آپ واپس آ کر کہتے میں ان کو ایک امت بنا کر گیا تھا اور تم نے ان کو 2 ٹکڑوں میں کیوں تبدیل کیا۔ تو میرے نزدیک یہ تھا کہ چلو شرک یہ کر رہے ہیں، آپ آئیں گے تو یہ کنٹرول ہو جائیں گے، لیکن اگر یہ 2 ٹکڑے ہو گئے تو پھر یہ کبھی ایک ہونا مشکل ہو جائے گا، اس لیے میں نے قتل والا راستہ نہیں اٹھایا۔ میرے نزدیک ان کا امت میں ایک بن کر رہنا یہ زیادہ اہم تھا اس مسئلے سے۔ حضرت ہارون موسیٰ کے اجتہاد میں یہ تھا کہ امت ایک تب رہے گی جب توحید اس کی بنیاد صحیح ہوگی، یہ تو امت رہی نہیں، یہ تو خارج ہو گئی ہے، اس لیے اب ان کو سنبھالنے سے کیا مسئلہ تھا، تو آپ کو تلوار اٹھانی چاہیے تھی۔ میں اس واقعے کی تفصیل میں نہیں جاتا، میں تو اتنا عرض کرتا ہوں یہ قرآن بتا رہا ہے کہ حضرت ہارون نبی ہیں اور ان کی داڑھی ہے، اور موسیٰ نے اپنی مٹھی میں پکڑا تو داڑھی اتنی تھی جو مٹھ میں آئی ہے، اگر اتنی ہو تو مٹھ میں کیسے آئی ہے، یہ اللہ کا قرآن بتا رہا ہے۔ پھر نبی کی زندگی، صحابہ کی زندگیاں، اس لیے آج اتنا عرض کرتا ہوں کہ ہمیں ظاہر سے لے کے باطن تک اپنے آپ کو مسلمان بنانا ہوگا، تب جا کر کامیابی ہے۔